جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا فرمائی تھی، آپ سجدہ ریز تھے اور بہت زیادہ آپ امت کے لیے آنسو ہی بہا رہے تھے اس دین کی سر بلندی کے لیے۔ تو آپ نے یہ دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ یہ کافروں کا لشکر اتنا بڑا ہے اور پورے ساز و سامان طاقت کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، اور ہر روز روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ 10 اونٹ ذبح کر کے کھاتے تھے، اور مسلمان تو روزے دار تھے، کھجوروں سے روزہ رکھتے تھے اور کھجوروں سے روزہ ہی کھولتے، سارا دن بھوکے پیاسے۔ وہ جو صوم کا عربی اور لغوی معنی جو ہے، وہ جو اونٹ کے منہ کے آگے جو ہے اور گھوڑے کے منہ کے آگے وہ چھکو جو ڈالتے تھے، اس چھکو کو ڈالنے کا مقصد یہ تھا کہ گھوڑے کو اور اونٹ کو کئی دن بھوکا اور پیاسا رکھنا، تاکہ میدان کے اندر جب جائے جنگ کے دوران تو یہ جانور بتک نہ جائے اور یہ ساتھ چھوڑ کر بھاگ نہ جائے۔ جی کیسے ہے؟ تو مسلمانوں کے پاس جو ہے نا جسمانی طور پہ بھی دیکھا جائے تو وہ ایک کمزوری نظر آتی تھی، جو سارا دن روزے تھے اور لیکن ایمان ان کے مضبوط تھے، ایمان کامل تھے، جس کو اللہ نے بھی یہی فرمایا کہ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا۔ فرمایا کہ اللہ کے پیارے حبیب کہ آپ اپنے صحابہ کو فرما دیں یہ صبر کریں اور تقوی اختیار کریں، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ تو پھر اللہ کے رسول نے یہی دعا فرمائی کہ یا اللہ اگر یہ 313 یہ جو میرے پاس ہیں یہ تیرے توحید کا اقرار کرنے والے ہیں، تیرے نبی کی رسالت کا اقرار کرنے والے ہیں، دین کی سر بلندی کے لیے ہیں، اگر یہ ہلاک ہو گئے، ختم ہو گئے تو پھر روئے زمین کے اوپر تیری عبادت کرنے والا، تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے مدد فرمائی اور مسلمانوں کو ایسا غلبہ عطا فرمایا۔ یہ پہلی جنگ کہ ہر جنگ کے لیے ایک نمایاں ہوگی اور ایک نصیحت اور پیغام بن گئی کہ اگر 313 1000 کے اوپر غالب آ سکتے ہیں تو پھر مسلمانوں کے آگے مثال ہوتی صحابہ کرام کے لیے، تو وہ تو بغیر اسلحہ ساز و سامان بلکہ تاریخ میں یہ طارق بن زیاد رحمہ اللہ کا واقعہ مشہور ہے کہ جب وہ آ رہے تھے تو انہوں نے کشتیاں جلا دی، تو ان کے آگے مجاہدین پوچھتے تھے کہ یہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ کشتیاں اس لیے جلا دی ہیں کہ یا ہم جو ہے فاتح ہو جائیں گے یا ادھر ہی پھر اللہ کے ہاں چلے جائیں گے، شہید ہو گئے۔